الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی کہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہو، کہیں ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد گمراہی اور ضلالت میں نہ آ جاؤ، اور کل آپ نے سنا دل ٹیڑے نہ ہو جائیں کہ اللہ نے دین دے دیا، ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، اس پہ قائم دائم رہو بھی اور ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وگرنہ گمراہی کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ساتھ یہ بھی مانگو اللہ دنیا پہ ہمیں دین پہ قائم رکھ، ٹیڑے پن سے بچانا، اور نمبر 2 قیامت کے دن بھی ساری انسانیت کو تو جمع کرے گا، وہاں کی رسوائی سے بھی ہمیں بچانا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب نے فرمایا دعا کرو، نبی بھی دعا کرتے، تم بھی، فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر دینا، پلٹا نہ دینا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ ہدیتا، جب کہ تو نے ہدایت دے دی نا ہمیں، جب تو نے ہدایت ہمیں دے دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت پہ قائم رکھنا۔ نمبر 2 وہب، اور عطا فرما دے، لنا، ہمیں، من لدنک، اپنی جناب سے، رحمتاً، خصوصی رحمت، انکا، بے شک، انت، تو ہی ہے، الوہاب، عطا کرنے والا، دینے والا تو ہی ہے، رحمت بھی تو دے گا، دنیا بھی آخرت سب تو دینے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا ہے، الناس، سارے لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، اس دن میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں۔ تو یا اللہ تو اس دن بھی جمع کرے گا، وہاں بھی بچانا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یخلف، خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، المیعاد،
وعدے کیے ہوئے کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم دائم فرمائے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات ہو گزری تھی، مختصر طور پر تفصیلی بات تھی، مختصر ذکر کی تھی کہ بعض لوگ دین پہ رہ کر، دین والے کہلا کر، تعلیم پہ آ کر، قرآن کے ساتھ جڑ کر بھی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور متشابہ آیتوں کی تحقیقوں میں لگ جاتے ہیں۔ متشابہ آیتوں کی تحقیق اور اس کی مراد حل کرنے لگتے ہیں اپنی طرف سے، پھر اپنا جو معنی کیا وہ اپنا ہی ہوا نا، وہ رب کو تو نہیں ہے، اور اسی معنی کو لے کر آگے دوڑ جاتے ہیں، دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں، پھر خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے طبقے سے بچنا۔ کل آپ نے سنا تھا کہ الذین یتبعون التشابہ، جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا فاحذروہم، ان سے بچنا، فاولئک ھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے سماہم اللہ الزائغین، اللہ نے ان کا نام زائغین، ٹیڑے پن والا رکھا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا دین والے ہو کر ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ نے پھر دعا سکھائی کہ ہر وقت دیندارو تم بھی دعا کرو۔ دین اللہ نے دے دیا، ہدایت اللہ نے دے دی، ایمان اللہ نے دے دیا، قرآن کے ساتھ جڑنا دے دیا، لیکن اللہ سے مانگتے رہو یا اللہ اس پہ قائم دائم فرمانا، کہیں پھسل نہ جائیں، کہیں دل ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے نبی کو بھی دعا سکھائی، نبی بھی اس دعا کو فرمایا کرتے تھے، نبی یہی دعا پڑھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے اکثر نبی یہ دعا پڑھتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہدایت ہمیں دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا کہ آپ کی طرف رخ ہونے کے بجائے مال و دولت کی طرف رخ ہو جائے، آپ کی طرف رخ ہونے کے بجائے عہدے کی طرف مائل ہو جائیں، لالچ میں چلے جائیں، گمراہ راستے پہ چلے جائیں، دنیا کی تباہیوں اور گھاٹیوں میں چلے جائیں، یا اللہ بچانا۔ نبی بھی یہ دعا کرتے، اور حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا ہے، بخاری اور مسلم میں، ترمذی میں روایت، مشکات میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں، پھر نبیوں کے بھی نبی، نبیوں کے امام، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، تو کوئی خطرہ؟ یہ دعا یہ تو خطرے والے کریں، جیسے انسانوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا، ان قلوب جمیع بنی آدم، بنی آدم تمام کے تمام بنو آدم کے دل بین اصبع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے، کل بھی یہ متشابہ کا لفظ ذکر کیا ہے، انگلی کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، نبی نے فرما دیا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا ایک چیز دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ میں آپ کو ایسی بھی دکھا سکتا ہوں، پلٹا کر ادھر بھی کر سکتا ہوں، پلٹا کر ادھر بھی کر سکتا ہوں، الٹی بھی کر دیتا ہوں، ادھر پھیرا ادھر پھیرا، آگے کیا پیچھے کیا، تو ہر تمام بنی آدم کے دن رحمان کے، تمام بنو آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو دین پہ لے آئے، اللہ چاہے ان کو دین سے ہٹا کر برباد کر دے۔ تو فرمایا کہ پھر بندہ کیا اترائے کہ میں ہوں، میں نمازی، میں حاجی، میں دیندار، میں فلاں، اور میں نہ کرو، اللہ سے مانگ، اللہ ہدایت پہ قائم رکھے۔ یہ میں تباہ کر دے گی، یہی میں تباہ کرتی ہے، یہ میں بھی ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بھی بچائے۔
تو فرمایا ایسے نہ کرنا، اللہ کا نبی یہ دعا فرمایا یہ دعا کرتے رہو اللہ ٹیڑھے پن سے بچائے، اور اللہ کے نبی یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ فرمایا بہت سارے لوگ آئے، دین کے راستے پہ آئے، انہوں نے دین پہ گھمنڈ کیا کہ میں دیندار ہوں، اسی گھمنڈ نے، تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، لمبی تفصیلی روایت ہے، مختصر۔ دو دوست تھے، دو بھائی تھے، یہ بھی آیا ہے، تو جو کلمے والے ہوتے ہیں یہ بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی کا لفظ بھی آیا، دوست کا بھی آیا۔ ایک کو اللہ نے ہدایت دے دی، نیم نمازی تھا، نیک تھا، دوسرا ایسے گنہگار، تو وہ گنہگار کو اکثر ڈانٹتا رہتا تھا، تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ وہ بھی سن کر اس میں تواضع تھی، ہاں اندر اندر دل میں تھی کہ واقعتاً میرے اندر غلطی ہے، تبھی تو بندہ مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ غلطیوں کو چپ کر کے سن لیتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، وہ غلطیوں کو سن لیتا، بس چپ کر کے چلا جاتا، لیکن غلطیوں سے باز نہیں آتا تھا۔ جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے بندے میں، تو وہ دیندار بعد میں اس کو پھر ملتا، کہتا ہے تو ایسا، تو شراب خور، تو زنا خور، تو فلان تو فلان تو فلان، تو جہنمی ہے، اس کو ایسے کہتا رہتا۔ گفتگو سن کر وہ بھی چلا جاتا۔ یہ آگے مقابلہ کرنا غلط ہے، اللہ ہم سب کو بچائے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ گناہ اس میں تھے لیکن بیچارہ غلطی کر کے چپ سن رہا ہے، تو ٹھیک ہے نا، یہ دل اس کو اللہ کی طرف، اللہ کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ مقابلہ کرنا برا ہے، باتیں کرنی بری ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا واللہ لا یغفر لک، خدا کی قسم آپ جیسے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا آپ کو، آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، میں سمجھا کر، خدا کی قسم آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تو آپ؟ اس نے کہا میں تو نیک، میں جو آپ جرم کرتے میں نہیں کرتا ہوں، مجھے اللہ بخش دے گا اور تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ 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 ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب یہ ٹیڑھا پن ہوا، یہ اپنے آپ کو دیندار کہلایا، دیندار ہوتے ہوئے ٹیڑھا ہو گیا بیچارہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنے سامنے بلایا، آ جاؤ۔ دونوں گنہگار بھی تھا، گنہگار میں تواضع تھی، عاجزی تھی، اور اللہ رب العالمین نے دوسرے دیندار کو بلایا اور یہ اعلان کر کے کہا این المتعلی علیہ، اور میرے اوپر زوردار انداز میں قسمیں اٹھانے والا کون ہے؟ جو میرے بارے میں کہتا ہے، میری ذات کے بارے میں فیصلے کرتا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ میرے کام تیرے اختیار میں ہیں یا میرے اپنے اختیار میں ہیں؟ این المتعلی علیہ، میرے مقابلے پہ قسمیں اٹھانے والا کون ہے؟ یہ جابرانہ انداز میں اللہ نے فرمایا۔ بندہ تو قسمیں اٹھانے والا تھا، بندہ سامنے، اللہ نے دونوں کو جمع کیا، فرمایا انت متعلی علیہ، تو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اتنا غرور تجھے نیکی پر، اتنا غرور تجھے اپنی نمازوں پر، تو اگلے کو حقیر سمجھ گیا، تیرے دل کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا دین کے راستے سے۔ اللہ ہمیں بچائے، دین کے راستے سے ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ یہ بھی برا کہ دیندار ہو کر اگلے کو حقیر نہ سمجھ، گناہ کو برا سمجھ، گناہگار کو برا نہ سمجھنا، گناہگار کے لیے ہدایت کی دعا کر، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فیصلہ سنایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ نے فرمایا گنہگار کو کہا جا اغفر لک، میں نے آج تجھے معاف کر دیا ہے اپنی رحمت سے، کہ گناہ تو کرتا تھا لیکن تجھے پتہ شرمندگی دل میں ہوتی، یہ ڈانٹتا تھا تو شرمندہ ہوتا تھا اور چپ رہتا تھا، جا آج میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کیا۔ اور دوسرے کو کہا جاؤ اس کو پکڑ کر لے جاؤ، اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ الی جہنم،
جہنم کی طرف. یہ میرے اوپر غرور اور تکبر کرتا تھا اور میری ذات کے حوالے سے قسمیں اٹھاتا تھا. اتنا غرور. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ میں نے زائغین کا ایک نقشہ دیا, ایک نقشہ. وگرنہ بندہ دین پہ ہو کر بھی نہ, آپ کے سامنے آج کل بڑے بڑے ایسے ہیں دین پہ ہو کر بھی کبھی پیسے کی وجہ سے بندہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پیسہ مل رہا ہے, چلو خیر ہے لے لو, سود کا ہے, رشوت کا ہے, حرام کا ہے, ٹیڑھا ہو گیا. اگلے کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. دیندار لوگ شکوے کرتے ہیں. یہ ٹیڑھا پن ہے. دیندار ہو کر نمازی ہو کر مال کی وجہ سے ادھر ادھر, دولت کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, عہدے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. عہدہ ملتا ہے جی جانے دو. اور کبھی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. آگے آیت میں یہی آ رہا ہے کہ یہ اولاد اور مال نفع دینے والے نہیں ہیں. اس اولاد اور مال کی وجہ سے تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور بے شمار ایسے ہو جاتے ہیں. اور کوئی اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر کے خراب ہو گیا, کوئی اپنے علم پہ گھمنڈ کر کے خراب ہو جاتا ہے, کوئی اپنی نیکی پہ گھمنڈ کر کے خراب ہو جاتا ہے. دل ٹیڑھا ہو جائے, دل اللہ کے پاس ہے. اللہ نے دین سے جوڑا, دعا کر اللہ جوڑے رکھے. اللہ اس کو ٹیڑھے پن سے بچائے. وگرنہ سیدھی بات ہے بھائی, قدم قدم پہ بندہ پھسل جائے گا. کبھی زن کے پیچھے چلا جائے گا. لفظ میرا سمجھ گیا, میں نے عربی فارسی کا لفظ استعمال کر لیا, عورت. کبھی زر کے پیچھے چلا جائے گا, کبھی زمین کے پیچھے. یہ بیچارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا, جھوٹے دعوے کے لیے بھی آ جائے گا, جھوٹے قرآن اٹھا کر بھی آ جائے گا. گیا خراب ہو گیا. اللہ ہم سب کو بچائے. اور کبھی علمی طور پر کہے گا میں بڑا محقق ہوں جی, یہ فلانے فضول ہیں, میں زبردست ہوں. یہ میں زبردست, یہ بھی تباہی ہے. اللہ اس سے بچائے. میں نے غالباً چند دن پہلے ہی واقعہ ذکر کیا تھا, شیطان انسان کو ٹیڑھا کیسے کرتا ہے, اور بڑے قیمتی 2 راستوں سے آیا تھا. چند دن پہلے میں نے ذکر کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بلند ترین بزرگ تھے, ولی تھا, بلند ترین ولی تھا, بہت بڑا عالم تھا. دنیا اس کو نہیں پہچان سکی. جو آج کل شیخ عبد القادر جیلانی کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا تھا, اس کا علم کیا تھا, اس کا تقوی کیا تھا. اس میں شک کوئی نہیں, بہت بڑا آدمی تھا. ولایت کے بھی اعلیٰ درجے پر تھا, تقوی بھی تھا, علم بھی بڑا تھا. ماں بھی نیک پر بزرگہ تھی. ایک لمبی تفصیل ہے. نیک لوگوں کی اولاد میں سے اللہ نے اس کو بڑا علم عطا کیا, لیکن تھا امام احمد بن حنبل کے مسلک پر. میری بات سمجھ آئی ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک پر ہمارے عرب کے اندر عوام پائی جاتی ہے, اور وہ شدت ہے. معمولی بات کے اوپر احمد بن حنبل فتویٰ دے دیتا ہے, اور عبد القادر جیلانی بھی فتویٰ دیتا ہے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے. یہ ان علماء میں ہے. یہ ایک تفصیل ہے, علمی بات ہے. خیر, ان کا ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے. تحقیق ان کی کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں, اپنی جگہ ہے. تو بڑا ولی تھا, اپنی عبادت میں, ریاضت میں, دین پھیلانے میں لگا رہتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے کمرے میں رات کو اللہ اللہ کر اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے. کمرہ روشن ہو گیا, نور آ گیا, اور ہم ہوتے اب ہم ٹیڑھے ہو جاتے. یہ ٹیڑھے پن کا ایک انداز ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں نا, دماغ خشک ہوتا ہے, ان کو کوئی روشنی نظر آنے لگ جاتی ہیں. جب زیادہ زور دیتے ہیں وظیفے میں نا, کسی کی رہنمائی کے بغیر دماغ ہو گیا خشک, روشنی نظر آتی, یہ سمجھتا ہے میں ولی کامل بن چکا ہوں. دماغ خراب ہو گیا خدا کا بندہ, اور خراب ہو جائے گا. بس کر وظیفوں کو, یہ تو نہیں جانتا ان کاموں کو. تو وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دماغ تو تر تھا, روحانیت تھی ان میں, لیکن کمرہ روشن ہوا, اور ساتھ ہی آواز آئی, ماہ ماہ یا عبد القادر, واہ واہ واہ, بس بس یا عبد القادر, تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا, میں رب راضی ہو گیا ہوں. بس اب تیری نمازوں کی مزید رونے کی, مزید سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہوتے تو کہتے غیبی آوازیں آ گئی ہیں. گئے میں بڑے پہنچے درجے پہ, کمرہ روشن,
شیخ عبد القادر جیلانی نے آگے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کہ یہ شیطان مردود کا حملہ ہے، مجھے اللہ تو ہی پناہ دے، میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ یہ عاجزی تھی، اور یہ نبی نے بھی سکھایا کہ بہت سارے مواقع پر یہ پڑھا کرو شیطانی حملوں کے مقابلے میں۔ شیخ یہ پڑھنے لگا، روشنی ختم، آواز ختم، وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اب یہ عبادت کے راستے سے آ کر شیخ کو گمراہ کر رہا ہے کہ تو پہنچ گیا۔ اس نے آگے سے کہا کہ اللہ کے نبی تو راتوں کو بھی روئے، دن کو بھی روئے، اتنے بلند مقام والے، ان کے لیے تو بس کا اعلان نہیں ہوا، میرے لیے نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ اور آج کل بے شمار پیر ایسے ہیں، کہتے ہیں جی نمازوں کی کوئی بات نہیں، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ نبیوں کو تو چھوٹ نہیں ہے، ان کو چھوٹ ہے پاگلوں کو۔ اور کوئی پاگل کیا کہہ دیتا ہے، کوئی کیا کہہ دیتا ہے، لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف بنے ہوئے بھی بہت سارے ہیں، ایسے ہیں، نمازوں کی چھوٹ ہے۔ اور کوئی الو بنانے کے لیے کہہ دیتا ہو بادشاہو تم نہیں جانتے ہم مدینے میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اچھا، وہ ادھر آگے ایک پیر صاحب ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھا تھا، ایک علماء نے بتایا، ہمارے ایک ساتھی چلے گئے، وہ ساتھی آج کل بیمار ہے، پیر صاحب کا مجھے نہیں پتا آج کل وہ کدھر چلا گیا۔ تو ایک عالم نے بتایا بڑا چکری قسم کا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور باہر تندور پر آ کر بیٹھتا، بڑا ڈیرا لگتا ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کہتا ہے بادشاہو تم نمازیں ادھر ٹکرے مارتے ہو، ہم پہنچے ہوئے مدینے میں پڑھ کر آیا ہوں۔ وہ ایسے کہتا ہے، وہ ایک ساتھی چلا گیا، اس نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو خدا کے بندہ؟ کہتا ہے جاؤ صوفی، تمہاری ادھر کی ٹکروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں مدینے میں پڑھتا ہوں۔ تو صبح کا ٹائم تھا 8-9 بجے، اس نے کہا ہے صبح نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی مدینے میں پڑھی۔ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ سارے متوجہ ہو گئے، کہا جھوٹ بولتا ہے، اور پیر کو جھوٹ کہے، پیر کے سامنے، اس کے چمچوں کے سامنے، بڑی بات ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اور زور سے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا کیسے جھوٹ بولتا ہوں، مولوی ہو کر داڑھی رکھ کر تو جھوٹ؟ اس نے کہا صبح نماز مدینے میں نے پڑھائی تھی، تو پیچھے نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ آگے سے تھوڑی دیر چپ ہوا، اس نے کہا تو میرا بھی پیو ہے بھائی، کہ میں تو الو بناتا، تو بہت آگے نکل گیا، تو مدینے میں پڑھانے لگ گیا۔ تو ایسوں کو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسے پیر ہیں، یہ ولی ہیں، لوگوں کو الو، اور لوگ اس کے مجاور۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے علمی طور پر کہا اللہ کے نبیوں کو فرصت نہیں ہے، ان کو چھٹی نہیں، مجھے چھٹی دے دی ہے۔ یہ شیطان چھٹی دے سکتا ہے، رحمان نہیں دیتا ہے۔ بچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ذکر اذکار میں مصروف، آواز آئی ہے عبد القادر جیلانی آج تیرے علم نے مجھ سے بچایا تجھے، علم نہ ہوتا میں آج تباہ کر دیتا، میں نے بڑے بڑے صوفی تباہ کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہم ہوتے تو ہم کہتے واہ میرا علم۔ شیخ عبد القادر جیلانی پھر کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ شیطان مردود سے۔ وہذا اکبر، یہ پہلے حملے سے بھی بڑا حملہ ہے، پہلے عبادت کے راستے سے آیا، اب علمی راستے سے آ گیا ظالم کا بچہ۔ اور فرمایا اب یہ مجھے غرور اور تکبر دلانا چاہتا ہے، تیرے علم نے بچایا۔ اور شیخ عبد القادر نے کہا خدا کی قسم میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے بچایا۔ یہ عاجزی ہے، یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، نہیں تو ایک پلٹا مارے گا شیطان، ادھر مار دے گا ادھر، اللہ بچائے۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی اور اللہ کا نبی پڑھتا تھا، جب نبی یہ دعا پڑھے ہمارے لیے زیادہ اہتمام ہے۔ فرمایا یہ دعا کیا کرو، اور دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں عاجزی کے طور پر ہے، اور دعا عاجزیات پھیلا کر اللہ اللہ، یہ کیسی عظیم عبادت ہے، عاجزی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا میں دوں گا بندے۔ اور دوسری دعا فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جب تو نے ہدایت دے دی تو اس کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کبھی ادھر مائل ہو جائیں، کبھی ادھر ہو جائیں، کبھی ادھر، اللہ بچائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا کرنا۔ واقعتاً اللہ کی رحمت سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سے اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے عقل والے، اچھی سمجھ والے ہوں گے، اچھے حسن والے، اچھی جوانی صحت والے، مسجد کو نہیں آئے، بیٹھی ہوئی گپیں ہانک رہے ہوں گے۔ اگر مسجد میں ہم آئے تو کس کی وجہ سے؟
رب نے لایا، رب نے دل ادھر مائل ادھر جاؤ، اور پھر نماز پڑھ کر کوئی چلا گیا، باقیوں کا ادھر بیٹھ جاؤ، یہ دل میں ڈالنے والا کون؟ بعدوں کو کہا چھوڑو یہ فضول لوگ ہیں، وہ کہتا فضول ہے، جا رہے ہیں ہم، فضول ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ یہ بچانے والا یہ، وہ اگر رحمت اپنی کے اندر ہمیں نہ لاتا، پتہ نہیں کسی کچہری کے دھکے دلاتا، کسی اسپتالوں کے دھکے دلاتا، کسی بدماش کے آگے رلتے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا میری رحمت مانگو، یا اللہ اپنی رحمت اپنی جناب سے دینا۔ ہمارے اعمال رحمت کے نہیں ہیں، اپنی طرف سے رحمت دے، میرے اعمال کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ من لدن کا، یہ زبردست جملہ ہے، یا اللہ اپنی جناب سے عطا کرنا۔ فرمایا یہ مانگا کرو، رحمت اپنی جناب سے رحمت دے، کہ رحمت ہو گئی نماز بھی ہوگی، رحمت ہوگی دین بھی ہوگا، رحمت ہوگی نیکی بھی کریں گے، رحمت ہوگی نیکوں کے ساتھ بھی چلیں گے، رحمت ہوگی بہت کچھ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے، اور رحمت ہوگی تو جنت بھی ہے، رحمت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں جنت والی بھی ہیں، حشر والی بھی ہیں۔ رحمت نہیں اعمال کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عجیب بات کہہ دی ہے، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مختصر کرتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، کوئی بنی اسرائیل میں لمبی لمبی عمریں تھیں، وہ آدمی اللہ اللہ کرتا تھا، اس نے کہا بے ریا عبادت ہونی چاہیے اللہ کی۔ تو بے ریا کے لیے اس نے کہا یہ میرے گھر چھوڑا، ایک پیالہ لیا کہ پانی پیوں گا، اور چلا گیا سمندر کے کنارے کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی پیوں گا، روٹی شوٹی چھوڑو، روٹی کے ساتھ آدمی کھاتا ہے پھر آرام کرتا ہے، تبھی تقاضا کرتی سو، کبھی زیادہ بھی سو کبھی کم بھی۔ میں نے کہا پتے شتے کھا کر گزارا کروں گا، بھوک مر جائے گی، اللہ اللہ کروں گا۔ تو وہ سمندر کے کنارے جا کر اللہ اللہ کرنے لگا، سمندر کا پانی پیتا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے کبھی خزاں کے پتے کبھی بہار کے پتے کھاتا، یہ گزارا ہے۔ 350 سال اس کے سمندر کے کنارے ہو گئے، 300 سال کے بعد فوت ہو گیا۔ پہلے جو عبادتیں کی تھی، اب اس کے دل میں آ گیا کہ میں نے بے ریا عبادت کی، نہ بندے نے دیکھا، نہ بیوی نے دیکھا، نہ کسی رشتہ دار نے دیکھا، نہ اپنوں نے بیگانوں نے، سار حلال اللہ کے لیے کی ہے۔ اور دل میں خیال آ گیا، بڑائی آئی ہے تھوڑی سی کہ میں نے کچھ حق ادا کر دیا اور مجھے اعلیٰ شان کا رتبہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حشر کا میدان لگا دیا، حشر کا میدان لگایا، اس کو دکھایا اور اس کو کہا اپنی اپنی نیکیاں پیش کرو۔ نیکی پیش کی ہے، اللہ اکبر، مختلف۔ اس کو اللہ نے کہہ دیا اذهب الى الجنت برحمتی، جا میری رحمت سے جنت میں۔ یہ 2 قدم چل کر رک گیا، فلاں کو جا فلاں جا، یہ رک گیا۔ اس نے کہا اتنی نیکیاں کی تھیں، پہلے تو لوگوں کو بھیج دیا، مجھے آخر میں بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی تفصیل ہے آخر میں، پہلے اس سمجھا کہ میں VIP ہوں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا، اتنا کام میں نے کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں اللہ نے بھیجتے بھیجتے آخر میں اس کو کہا جا میری رحمت سے۔ یہ 2 قدم چاہ کر کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ پہلی بھی عبادت کی، 350 سال کی عبادت میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے میں کہاں ہوں، سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ آج اتنی محنت، اتنی ریاضت، اتنی عبادت کے بعد رحمت سے جاؤں تو میرے اعمال۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرشتوں کا روک دو، اس کو اعراف پہ لے جاؤ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی دیوار ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں، جہنم کے کنارے سے اعراف پہ چلاؤ اس کو۔ جب جہنم کی لو لگی نا، تڑپا، ہائے پانی، ہائے پانی، پانی، فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ 1-2 فرشتوں کو بالٹی میں ساتھ پیالہ دے کر پانی لے کر بیچنے والے بھیج دیا، وہ بالٹی کا پیالہ لے کر پھر رہا ہے، پانی بھائی۔ اس نے کہا اوہ پانی دے، ادھر آؤ، پانی والے پانی دے۔ کہا پانی کا بڑا مہنگا ہے۔ اس نے کہا کتنا؟ کہا ادھر درہم نہیں چلتے، ادھر ریال نہیں چلتے، ادھر پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں، کرنسی نہیں، ادھر اعمال کی کرنسی چلتی ہے، اعمال دے۔ کہا کتنے؟ بڑی خوشی کے ساتھ کتنے؟
اس نے سمجھا؟ اس نے کہا 500 سال کی بے ریا عبادت دے دو، پیالہ لے لو۔ اوہ میرے پاس تو نہیں ہے، رسوا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر، یہ اللہ نے سبق سکھایا، چلا گیا۔ پھر آگے گھما کر آگے ایک آ گیا، او بابا دے، او خدا کا بندہ دے دو، میں جل گیا ہوں، مر گیا ہوں، پیالہ دے دو۔ نے کہا بھائی ادھر اعمال کی کرنسی چلتی ہے، دے اعمال، پیالہ لے لو، اور آخرت میں تو اعمال چلتے ہیں، درہم دینار تو ادھر رہ جائیں گے۔ تو اس نے پھر منت سماجت کر کے آخر میں کہا اچھا کچھ کم کر دو، کچھ کم کر دو، رونے لگ گیا، تڑپا ہوا ہے بھائی، پیاس پیاس ہے۔ کہنے لگا، انہوں نے کہا پھر تو کتنے دے گا؟ کہا میرے پاس 350 سال بے ریا عبادت ہے اور 150 سال والی عوام میں عبادت تھی میری، 150 سال 350 سال بے ریا عبادت ہے۔ انہوں نے کہا چل دے دو، پیالہ لے لیا، پیا۔ اللہ نے فرشتوں کا لے آؤ اس کو، حساب دے آئے، کتنے اعمال کیے ہیں؟ اللہ 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 اکبر۔ اس نے کہا یا اللہ 350 سال بے ریا عبادت تو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک پیالے میں دے کر آیا ہے، دنیا میں کتنے پیالے پیے مجھے ان کا حساب دے، دے مجھے حساب، کتنے پیالے پیے تھے؟ تو نعمتیں میری استعمال کر اور میرے ساتھ حساب کرتا ہے، میری رحمت کو مانگ، میرے ساتھ حساب نہ کر۔ تو دنیا میں کتنے پیالے پیتا رہا مجھے حساب دے۔ اللہ فرمائے اور چھوڑ، دنیا میں آنکھ کے اندر ایک قطرہ پانی کا ہے، اس کا حساب دے۔ آنکھ کے ساتھ تو دیکھتا رہا ہے، کیسے دے گا؟ اس نے اس وقت اعتراف کیا، اللہ بس 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 بس، میں یہ کہوں گا یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر، بس باقی میرے اعمال کچھ نہیں۔ فرمایا یہ مت کہو یہ ہے یہ ہے، اللہ وہب لنا من لدنک رحمہ، اعمال کے اوپر نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے نواز مجھے، اپنی جناب سے رحمت دے، رحمت ہوگی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ انک انت الوہاب، عطا کرنے والا تو ہی ہے، ہر ایک کو تو دیتا ہے، کائنات کو تو ہی دیتا ہے، وہاب تو ہے۔ اور فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یا اللہ ایک دن ایسے میں تو ساری کائنات کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، وہاں حساب کتاب ہو گیا، بڑا مشکل کام ہے، وہاں مجھے بچانا۔ انک لا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو دنیا میں مانگے اللہ مجھے شرمندگی سے بچانا، اللہ بچا لیتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اکثر صحابہ کرام اس کے پاس آتے، کہتے ہوئے آپ کے پاس ایک حدیث ہے مناجی والی؟ اس نے کہا ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، پھر مختصر سنا دیتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نا بندے کو اپنے سامنے لائے گا، بندہ ہے ٹھیک، اور اللہ رب العالمین اس کو لائے گا، بندہ نیک، لیکن کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، عاجز تھا، اللہ اس کو قریب لائے گا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهْ، اللہ اپنی رحمت والی چادر اس کے اوپر ڈالے گا، قریب ہو میرے، قریب کیا، اوپر رحمت کی چادر آ گئی، اللہ اس کا رجسٹر کھولے گا اور کہے گا فعلت ھذا فعلت ھذا فعلت ھذا۔ یہ جب اللہ کی نرمی والی بات دیکھے گا، اللہ نے رحمت والی چادر میں کر دیا اور اللہ قریب کر کے اس سے کہتا ہے یہ کیا یہ کیا، یہ آگے بڑی جرت کے ساتھ کہے گا فالتو فالتو قد فالتو، کب میں نے کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کہ اللہ بڑے کریمانہ انداز میں کہتا ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی 3-4 غلطیاں بتائے گئے، آگے دکھائیں، اللہ کہے گا یہ چھوٹی غلطی میں نے بتائیں، دنیا میں میں نے ان غلطیوں پر پردہ ڈالا تیرے اوپر، کسی کو میں نے نہیں بتایا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ تجھے نیک صالح نمازی اچھا سمجھتے رہے، آج رشتہ داروں میں، آج ساری کائنات کے سامنے تجھے کیسے رسوا کروں، جا میں نے تجھے معاف کیا، اور کتاب بند کی اللہ نے۔ اس وقت اس کے آنسو نکلے، کہتا اللہ معاف تو کر دیا۔ فرمایا یہ ہے دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر عبادت کی جائے تو اللہ آخرت میں اپنی رحمت میں ڈانپے گا، یہ ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ ہمیں ادھر بھی ادھر بھی اپنی رحمت سے نوازے۔ اعمال کے اعتبار سے بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار اور ہمارے اعمال کوتا، اللہ کوتا اعمال کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرمائے، اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرمائے۔